السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ 700 سال تک قائم رہنے والی خلافت عثمانیہ کا بانی ہدایت یافتہ کیسے ہوا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بغداد پہ حملہ ہوا تھا تاتاریوں کا ہلاکو خان کی قیادت میں، پھر اسلام کا 50 سال کا دور ایسا آیا کہ بالکل مسمار ہو گئی ساری ثقافت اور کفر کی یلغار غالب آ گئی۔ اس زمانے میں پھر تاتاریوں کی اولادیں آگے 50 سال تک یکے بعد دیگرے حکمران رہیں اور قبضہ اقتدار ان کے پاس رہا۔ اس زمانے میں ایک صوفی درویش جنگل میں کہیں سے سفر سے آ رہا تھا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم کے فیوزات سے مالا مال اللہ اللہ کرتا جنگل سے گزر رہا تھا۔ تاتاریوں کا ایک شہزادہ جو کہ چنگیزیوں کی اولاد میں سے تھا، وہ شکار کر رہا تھا جنگل میں، تو چونکہ مسلمانوں نے حملہ کیا تھا تاتاریوں پہ، اس لیے اسے چڑ تھی مسلمانوں سے، ان کی شکلوں سے، ان کے امامے سے، ان کے لباس سے، ان کی داڑھی سے اور صوفیہ سے۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک درویش راہبر آ رہا ہے تو اس کے دل میں آیا کہ میں اسے زد و کوب کروں، کوڑے ماروں، سزا دوں، اپنے اندر کا جو بغض تھا اس کو تسکین دے سکوں۔ وہ اس کے پاس چلا گیا اور اسے روک لیا۔ اس شہزادے کے پاس شکاری کتے بھی تھے، شکار کرنے نکلا تھا۔ روک کے اس درویش صوفی سے پوچھا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کے پیغمبر کی سنت ہے تو یہ جوش میں آ جائے گا، غیظ و غضب میں آ کے گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، تو میں رد عمل کے طور پہ کوڑے نکال کے اسے ماروں گا اور تسکین کروں گا اپنے غضب کی۔ وہ درویش تھا، اللہ والا تھا۔ اس نے جواب دیا سوال سن کر کہ جن کی خاطر یہ داڑھی رکھی ہے، اگر انہوں نے اگلے جہاں میں سے قبول کر لیا تو پھر یہ داڑھی اچھی ہے، اور اگر قبول نہ کیا تو پھر تمہارے کتے کی دم ہی اچھی ہے۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو بس اسی ایک جملے سے اس کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھیج دیا اور درویش کو اپنے گھر لے آیا اور کمرے میں بیٹھ کے قبول اسلام کر لیا۔ پھر کچھ دن اپنے پاس رکھا، تربیت لی، پھر انہیں کہا کہ اب آپ چلے جائیں، اور کہا مجھے کچھ عرصہ دیں تاکہ میں ماحول بنا سکوں۔ پھر اس نے کچھ عرصہ اپنے حلقے میں رازداروں میں کام کیا، اور آہستہ آہستہ جب لوگ اسلام قبول کرتے گئے، پھر جب دیکھا کہ پورا قبیلہ اور بہت سے طاقتور لوگ میرے ساتھ ہو گئے ہیں، تو اس نے قبول اسلام کا اعلان کیا، اور وہاں سے نام اس نے اپنا عثمان رکھا، اور جس کو عثمان ترک کہتے ہیں۔ پھر 50 سال کے بعد دوبارہ انہی چنگیزیوں کی اولاد سے پھر اسلام کی شمع دوبارہ روشن ہوئی، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔